مرکز میں ایک بار پھر بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کی قیام کے بعد پہلے پارلیمانی اجلاس میں راہل گاندھی کی تقریر توجہ کا مرکز رہی۔ راہل گاندھی کی اس تقریر پر مشہور کالم نگار محمد اعظم شاہد نے روزنامہ سالار میں شائع اپنے کالم عکس در عکس میں تبصرہ و تجزیہ پیش کیا ہے۔ محمد اعظم شاہد لکھتے ہیں، اپوزیشن نے جم کر حکومت کو آئینہ دکھایا ہے۔ جاری پارلیمانی سیشن کے دوران لوک سبھا میں جس طرح اپوزیشن کی کارکردگی رہی ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پورے 10 سال کے بعد اہم مسائل پر مدلل طور پر بحث ہو رہی ہے۔ اسپیکر کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے فوری بعد ایمرجنسی کے 50 سال پر بحث ہوئی۔ ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں اور جو کچھ ہوا وہ عصری تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کو نشانہ بنانے کی عمدن کوشش کی گئی۔ حالانکہ کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے اس معاملے پر بحث کرتے ہوئے بتایا کہ یہ موضوع اب بحث کا نہیں ہے، جبکہ کئی اہم مسائل سر اٹھائے ملک کے عوام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے آرزو مند لاکھوں طلباء کے ساتھ نیٹ امتحانات میں بے قاعدگی سے کھلواڑ پر اپوزیشن نے کھل کر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بحث میں 1 جولائی کو حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہندوتو ایجنڈا کی پول کھولتے ہوئے برملا، برمحل اور بے باک تبصرہ کیا، جس سے بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی ارکان بھڑک اٹھے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آخر کیوں کر ملک میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا رہا ہے؟ کیوں ملک کے مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے؟ کیوں انہیں مختلف مسائل میں الجھایا جاتا ہے؟ ان مذہبی اقلیتوں نے صدیوں سے ملک کو ثروت مند بنایا ہے۔ اس سے ملک کی تعمیر و تشکیل میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح لائق ستائش کردار نبھایا ہے اور ملک کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں راہل گاندھی نے بی جے پی کی تنقید کی کہ وہ ہندوؤں کو تشدد پھیلانے والے کہتے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم یا بی جے پی یا آر ایس ایس ہی ہندو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو وہ ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اور عدم تشدد پر یقین رکھتا ہے، مگر بی جے پی اقلیتوں میں خوف و عدم تحفظ کے احساسات عام کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ جو ہندوتو کا راگ الاپ رہے ہیں وہ ہر روز جھوٹ نفرت پھیلا کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ لوک سبھا میں جب وزیر اعظم اور بی جے پی کے ارکان راہل گاندھی کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور معافی کا مطالبہ کرتے رہے تو راہل نے کہا کہ آپ ہی صرف ہندو نہیں ہیں، ہندو وہ ہیں جو امن پسند ہیں۔ ہندوتو کا کارڈ کھیلنے والی بی جے پی پر کھل کر بات کرتے ہوئے راہل نے بتایا کہ ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح مودی نے اس طرح کیا جیسے ملک کا ہندو راجا کر رہا ہو۔ خود ایودھیا میں عام لوگ بی جے پی اور مندر مسجد تنازع سے تنگ آ چکے ہیں۔ مودی نے انتخابات سے پہلے فیض آباد، جس کے پارلیمانی حلقے میں ایودھیا بھی شامل ہے، اپنی جیت کے امکانات سے متعلق سروے کروایا۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے مودی انتخاب ہار جائیں گے، اس لیے انہوں نے مودی دوبارہ وارانسی کا رخ کیا۔ ہوا بھی یہی کہ ایودھیا یعنی فیض آباد سے بی جے پی کا امیدوار انتخاب ہار گیا اور سماج وادی پارٹی کا امیدوار کامیاب رہا۔ 18ویں لوک سبھا انتخابات میں اپوزیشن نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس سے اشارے تو ملے تھے کہ ملک میں وہ طبقہ بھی ہے جو امن چاہتا ہے، نفرت کا مخالف ہے، رواداری اور ہم آہنگی کا آرزو مند ہے، مگر نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ بقرعید سے پہلے اور بقرعید کے بعد گوشت کو مسئلہ بنا کر تشدد کے واقعات پھوٹ پڑے تھے۔
مسلمانوں میں پھر سے عدم اطمینان اور تحفظ کا خوف اور بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ مسلمان پچھلے 10 برسوں سے ملک میں ہندوتو کی نفرت کی سیاست کا شکار رہے ہیں۔ آخر یہ سوچنے پر مسلمان مجبور ہو گئے کہ سیکولر سیاسی پارٹیوں کو ان کی حمایت سے ان کے مسلمانوں کے حالات میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ سوال یہ بھی تھا کہ آخر اپوزیشن پارلیمنٹ میں مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی صورتحال اور ان پر ہو رہے مظالم پر وہ خاموش کیوں ہے؟ کیوں حالات کی یکسوئی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے؟ ان خدشات کے دوران راہل گاندھی نے جس طرح بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت کو لتاڑا اور اقلیتوں کے ساتھ نفرت کے معاملے کو مدلل طور پر اٹھایا، اس سے امیدیں جاگی ہیں کہ ملک کے حالات سابقہ 10 برسوں کی مودی حکومت کی میعاد کی طرح نہیں رہیں گے، کیونکہ موجودہ حکومت دراصل میجورٹی اکثریت والی نہیں ہے، بلکہ یہ مائنورٹی تعداد سے روبرو حکومت ہے جو اپنے ہم نواؤں کی کرم فرمائیوں سے قائم ہے۔ تکبر کے بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو راہل کی باتیں کڑوی لگیں، مگر سچی باتوں سے لوک سبھا میں بی جے پی اور اس کے ہم نوا پارٹیوں کے ارکان بلک اٹھے ہیں۔ ان حالات میں متحدہ اپوزیشن سے امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ ملک کے عوام کے مسائل، حکومت کی بے قاعدگی اور عوام مخالف فیصلوں پر اب پکڑ ہوگی اور حکومت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ حماقتوں کا دور پھر سے شروع نہیں ہوگا، نفرتوں کے سائے پھیل نہیں پائیں گے۔ بشکریہ روزنامہ سالار محمد اعظم شاہد، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔